بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر والصلاة والسلام على سيد البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، سننا، سنانا کیوں ضروری ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا جواب یہی حدیث مبارکہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس بندے کے سامنے اس کے اماں ابا سے، اس کے اولاد سے، دنیا کے ہر ایک رشتے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب تک پیغمبر کریم دنیا کے ہر رشتے سے، ہر تعلق سے زیادہ محبوب نہیں تو بندہ مسلمان نہیں۔ ابھی آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھو، پھر ہم اپنے زندگی کے اور معاشرے کو سامنے رکھیں تو ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہاں تک کتنے قدر واقف ہیں۔ یہ ہر ایک کا اپنا مفتی، اپنے اندر کا مفتی، اس کا دل اور دماغ اس کو جواب دے گا کہ تیرے اندر کتنا ایمان ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا تیرا تعلق اور نسبت ہے۔ جب ایمان کی بنیاد فرض عین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور فرض عین سے آج کے مسلمان کتنے محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ کیوں محبت سے محروم ہیں؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا۔ تو اسی نسبت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کم از کم لوگوں کے سامنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہماری اور آپ کی طاقت کے مطابق آ تو جائے۔ ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین اور سب علماء کے امام حضرت مولانا فضل الرحمان، کچھ دن پہلے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بیان فرمایا، ایک جلسہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی۔ میں بھی اتنی زندگی سے علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ دینی ماحول میں پڑھنے پڑھانے میں ہوں، لیکن یہ نکتہ آج تک کبھی میں نے نہیں سنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے تعریف کی، بہت بڑی تعریف کی، اور اتنا حسن اور جمال صحابہ نے بیان کیا کہ اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، اور صحابہ کا اتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک لمحہ بھی پیغمبر کریم کا انہوں نے چھوڑا نہیں، اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہ پھر مسکراہٹ ہو، انداز ہو، چلنا ہو، بولنا ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا سونا ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی ایک بھی لمحہ چھوڑا نہیں ہے صحابہ نے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے اتنے قدر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بتلایا، اتنے قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا جتنی بشری طاقت تھی۔
جتنی ان کے اندر ان کے علم عقل کے اندر طاقت تھی اتنا بتایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صورت سیرت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعارف یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بھائی۔ اور جس چیز کا تعارف جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کے ساتھ محبت یا تعلق ہوتا ہے، اور ہمارا بھی اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا تو پھر تابعداری کی بھی توفیق ملے گی نا۔ تو سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں تقریباً یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اس وقت جو خاص واقعات ہوئے، چند واقعات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ وہاں مقام عیس مکے کے تھوڑا سا قریب ہے، وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ وہ تقریباً جب بھی اس کا مکے میں آنا ہوتا تو ضرور پوچھتا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مجھے دکھاؤ تو صحیح، کہاں ہے، کس طرح کا ہے۔ تو پھر وہ صرف اسی جانچ میں لگا رہتا تھا، جاسوسی کرتا رہتا تھا کہ وہ بچہ کب پیدا ہو رہا ہے، کہاں پیدا ہو رہا ہے۔ پھر چلتے چلتے اس کی عبد المطلب کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اسی کے ساتھ جیسے ملاقات ہوئی تو اس کے ساتھ بڑی پیار محبت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ اتنا بڑا پیر ہے یہودیوں کا، اتنا بڑا ان کا عالم ہے، رہبان ہے، کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا، کوئی اس کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا ہے ٹائم نہیں دیتا، اور یہ عبد المطلب کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو خیر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کے اور حسن جمال کی کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر آ کر کے پوچھا کوئی بچہ ہوا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہوا ہے۔ کہاں؟ عبداللہ کا بیٹا۔ کون سا عبداللہ؟ عبد المطلب کا بیٹا۔ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جیسے نام سنا اسی ٹائم پر اس کو جھٹکا لگا کہ وہی نبی پیدا ہو گئے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں سے میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے ابو کا نام ہوگا عبداللہ، اور اس وجہ سے بولا جلدی جلدی مجھے دکھاؤ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی ٹائم پر چیخ پڑا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے اے لوگوں تمہاری حکومتوں کو، تمہارے سرداروں کو توڑ دے گا، نفرت دلانا چاہ رہا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہتے ہیں جس کو رب رکھے اس سے کون چکھے۔ اسی نے بھی بڑی نفرت پھیلانے کی کوشش کی لیکن کچھ کر نہ سکا۔ ماں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے، 3 یا 4 دن تک امی نے اس کو دودھ پلایا، بی بی آمنہ نے، اور جب نام رکھنے کا مسئلہ آیا 7ویں دن عقیقہ بھی کیا، نام بھی رکھا۔ سنت طریقہ اس امت کے اندر بھی یہی ہے، پیغمبر کریم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن اس کا عقیقہ بھی کرو، نام کا تعارف بھی کرو۔ عقیقے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکیاں ہیں تو 1 بکرا، اور اسی کے اندر بکری بکرا دونوں چلتے ہیں، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد خیر انہوں نے عقیقہ کیا، لوگوں کو دعوتیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے کے ٹائم پر سب اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ان کی دعوت کی اور ان کا نام رکھا محمد۔ لوگ حیران ہوئے، محمد کیوں نام رکھا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے شام کی طرف گیا تھا، وہاں کے یہودیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ یہودی بہت بڑے علم والے تھے اس زمانے کے اندر،
تو ان کے ساتھ جیسے ہی ہماری ملاقات ہوئی تو ان کو پتہ لگا کہ ہم مکے سے آئے ہیں، خود ہی ہماری طرف چل کر کے آئے۔ مکے کے آئے ہو؟ ہاں۔ نام کیا ہے، کام کیا ہے، یہ وہ تعارف ہوا۔ بولا کہ ہم نے سنا ہے وہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، بڑا حسین جمیل کوئی ہوا ہے۔ بولا پتہ نہیں آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ آخر انہوں نے ان کو بتایا کہ اس امت کا آخری نبی پیدا ہونا ہے، اس کا نام ہوگا محمد۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم 4 بندے تھے، چاروں نے اسی ٹائم پر وعدہ کیا کہ اگر ہمارے پاس بچہ ہوا تو ہم نام اس کا رکھیں گے محمد۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوا کہ عبداللہ کو جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی رکھا محمد۔ لوگ حیران ہوئے، اور یہودیوں نے، اسی یہودی نے مخالفت کی، محمد کیوں نام رکھتا ہے؟ اپنے ابو کا نام رکھو، دادا کا نام رکھو، کسی خاندان کے بہادر کا نام رکھو، یہ تو نیا نام ہے، یہ تو کبھی ہم نے سنا بھی نہیں ہے۔ اس نے بولا کہ بات یہ ہے، لگتا ہے کہ میرے اس بچے کی بڑی کوئی شان ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ماں کی شادی کے ٹائم پر، اس کے ابو کے شادی کے ٹائم پر بھی عجیب منظر سامنے آئے تھے، اور جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر آیا تھا اس وقت میں بھی عجیب ماحول بن گیا تھا۔ ماں جب ادھر ادھر گھومتی تھی نا تو اس کے سر کے اوپر بادل آتا تھا، تپش نہیں آتی تھی، جسم سے خوشبو مہکتی تھی، بات کرنے میں خوشبو آتی تھی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا شان والا بچہ ہے۔ تو جو بڑا شان والا ہوتا ہے نا اس کی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں، اور محمد کی معنی ہے تعریف جس کی زیادہ ہو۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف زیادہ ہو۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا نام ہوگا محمد۔ امی نے بھی چاہا کہ اس بچے کا نام ہو محمد، خواب میں بھی دیکھا تھا کہ یہ نور آ رہا ہے، اور آپ کو بتایا تھا، تفصیل میں دوبارہ نہیں جاتے۔ تو اس کے اندر بھی جب شان بڑی ہے تو یقیناً تعریف بڑی ہوگی، اور جس کی تعریف زیادہ ہوتی ہے اسی کا عربی میں بولتے ہیں محمد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام اسی حمد مادے سے ہیں، حمد، محمد، احمد، حامد، محمود۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حمد سب سے زیادہ محبوب ہے، حمد تعریف۔ قرآن پاک کی شروعات بھی الحمد سے، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ حمد اللہ تعالیٰ کو پیار، حمد کے ساتھ پیار ہے۔ حمد معنی تعریف۔ اور قیامت کے دن لوگوں کے اوپر جنت میں جانے کے لیے جو نشان لگا ہوگا نا، اسی نشان کا نام بھی ہوگا لواء الحمد، حمد کا ایک نشان، پرچم، اور اسی بڑا پرچم ہوگا، اسی پرچم کا نام ہوگا لواء الحمد، اٹھانے والا ہوگا محمد، وہ بھی حمد، اور رب العالمین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف وہ لے جانے والا ہوگا وہ پرچم، اسی پرچم کا نام بھی حمد۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز ہے حمد، اس وجہ سے نام رکھا حمد۔ ویسے اللہ کے نبی کے بہت سارے نام ہیں، لیکن خاص مشہور نام یہی 4۔ پھر عقیقہ بھی ہو گیا، نام بھی رکھا گیا، لوگوں نے منع بھی کیا لیکن کسی کی بات نہ مانی اور نام رکھ دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مشورہ کیا آپس میں کہ بچے کی اچھی پرورش کے لیے اس کو باہر بھیجنا چاہیے۔ وہاں کے لوگ ایسا کرتے تھے، کہتے تھے کہ شہر کی آبادی اور ماحول اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا دیہات کا ہوتا ہے۔ تو دیہات کے اندر پانی صاف، ہوا صاف، زبان صاف، اخلاق آداب پرانے ایک ہی اپنی قوم کے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ اپنے نسل کا، اپنے خاندان کے رواج کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اس کو توڑنے نہیں دیتے تھے، بہت زیادہ اس بات پر توجہ دیتے تھے کہ ہماری نسل خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیشہ سوچتے تھے کہ بڑے خاندان کے اندر شادیاں ہونی چاہیے تاکہ نسل زیادہ عظمت والا اور بہادر قوت والا پیدا ہو۔ اس پر عجیب ایک واقعہ مختصر آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک گیا بندہ، جا کر کے بولا کہ یار مجھے اپنے پاس مزدوری دے دو، کوئی نوکری پہ لگا دو۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا کام کر سکتا ہے؟ بولا میں سیاسی ہوں۔ سیاسی کا کیا مطلب؟ بولا لکھنے پڑھنے کے کام یا پھر انتظام سنبھالنے کے کام، یہ میں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ایسی جگہ میرے پاس ابھی نہیں ہے،
باقی ایسا ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، وہ چرانے والوں کی نگرانی کر۔ بولا ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے کام میں چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بادشاہ نے بولا کہ سب سے جو اچھا گھوڑا ہے اس کو لے آؤ، تو یہ ہلکے گھوڑے کو لایا، اچھے گھوڑے کو نہیں لایا۔ وہ حیران ہوا، یار سب سے قیمتی گھوڑا تو مجھے لوگوں نے، بڑے بادشاہ نے دیا، وہ تو یہ ہے، آپ نے وہ نہیں لایا اور دوسرا لایا۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے، بات نسل پہ یاد ہے، نسلی نہیں ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اس کی خوراک اچھی نہیں ہوئی گھوڑے کی، کیونکہ آپ معلومات کرو، بھلے معلومات میں پتہ لگ جائے گا۔ معلومات جب کی تو واقعی انہوں نے بولا کہ یہ ایسا ہوا تھا کہ یہ جیسے گھوڑا پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، پھر دودھ پلانے کے لیے ہم نے ایک گائے کا دودھ اس کو پلایا تھا، گائے کا دودھ پلایا تھا، نسل خراب ہو گئی۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ بولا گھوڑے کی طبیعت میں، مزاج میں جرت ہوتی ہے، طاقت، بہادری ہوتی ہے، اور وہ جھکتا نہیں ہے، بلند ہوتا ہے۔ اور گھوڑا جب چرتا ہے نا تو گھاس میں چک لگا کر کے سر اوپر کر کے چرتا ہے، چباتا ہے، اور یہ گائے کی طرح نیچے سر کر کے یہ چرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی پرورش اچھی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ تو کرو۔ تو بادشاہ کو بات بڑی اچھی لگی، بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ بادشاہ نے بولا یار ایک بات بتاؤ مجھے، میرے لیے بتاؤ، میں تجھے کیسے لگتا ہوں؟ بادشاہ نے اسی ٹائم پر جیسے ہی سنا نا اس نے اتنا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جلدی سے اس کو بہت سارے گھوڑے دیے، اونٹ دیے، اور اس طرح کے خزانے دیے کہ اس نے بڑا عقل والا آدمی ہے اور اتنا ماہر آدمی مجھے مل گیا۔ اسی کو بہت کچھ انعامات دیے، گھوڑے، گائے، بکریاں، یہ وہ۔ تو پھر ایک دن پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح، میں تجھے کیسے لگتا ہوں؟ تو بولا چھوڑو، مجھے مروانا تھوڑی ہے اپنے آپ کو۔ بولا نہیں نہیں، بس تجھے سلامتی کا میں اعلان کرتا ہوں، تجھے سلامت رکھیں گے، ماریں گے نہیں۔ اس نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا، غصہ تو بہت آیا، گیا اپنی ماں کے پاس، آج مجھے بڑی توہین ہوئی ہے۔ کیوں؟ ایک بندے نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ماں نے بولا کہ صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے باپ کی جو میرے ساتھ شادی ہوئی تھی، ماں نے بولا، تو اللہ کی طرف سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اولاد جب نہیں ہوئی اور حکومت بھی چلانی تھی، تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی بچہ لے لے۔ پھر ایک چرواہے کا بچہ ہم نے لیا تھا، اور وہی تو ہے، چرواہے کا بچہ ہے۔ تو یہ حیران ہوا، پھر آیا اسی کے پاس، لڑکے کو، اسی سیاسی آدمی کو بولا بتا تو صحیح، تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں بادشاہ کا اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں اور میں کوئی چرواہے کا بیٹا ہوں، تجھے کیسے پتہ لگا؟ اس نے بولا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ کی سوچ شاہانہ ہوتی ہے، چرواہے کی سوچ چرواہانہ ہوتی ہے۔ تو جب مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوا تو نے مجھے گائے، بکریاں، بیل، گھوڑے، اونٹ دیے، جبکہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے سونا دے دے، زیور دے دے، خزانے دے دے۔ بولا اس سے سمجھ گیا۔ تو بات دیکھیں، لوگوں کی نسل پر، پرورش پر کتنی نظر ہوتی تھی۔ عرب لوگ اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے کہ نسل اچھی ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ باقاعدہ جاہلیت کا زمانہ تھا، دین تو ان کے پاس تھا نہیں کہ جائز ناجائز کو دیکھیں، صرف اپنے خاندانی نسل کو دیکھتے تھے۔ تو اپنی بیوی کو کسی بہادر، کسی طاقتور لڑکے کے ساتھ آدمی کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے جو نسل آئے گی تو وہ ہمارے پاس مضبوط اور طاقتور ہوگی۔ یہ ان کی غلط سوچ تھی، لیکن نسل کو بنانے کے لیے اتنی فکر ہوتی تھی۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، ابھی مشورہ ہوا کہ اس کو باہر بھیجنا چاہیے، آب و ہوا اچھی رہے، کیونکہ شہر کی آب و ہوا اچھی نہیں رہتی۔ شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ مکہ تو ابھی شہر بنا ہے، پہلے زمان میں تو شہر نہیں تھا، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟
تو اس وقت میں شہر کا مطلب یہ ہے کہ دیہات کے مقابلے میں تو یہاں آبادی زیادہ تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں مکے میں چونکہ کعبہ تھا، کعبۃ اللہ کی وجہ سے لوگ دنیا کے حج کے لیے آیا کرتے تھے، تو نئے نئے لوگ جو آتے ہیں تو پھر خلط ملط ہوتا ہے، باتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، آب و ہوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے، بیماریاں بھی ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ شہر کا درجہ رکھتا تھا، اور بنو سعد طائف کے قریب بی بی حلیمہ کا گاؤں تھا، وہ دیہات تھی۔ بنو سعد قبیلے کی عورتیں آئیں، یہاں ہمارے ہاں موسم اچھا ہے، جیسے پاکستان کے اندر کوہ مری کا موسم ہے نا، تو وہاں مکے کے ارد گرد میں طائف کا موسم ایسا اسپیشل ہے۔ تو طائف کے قریب ہی بنو سعد رہتا تھا قبیلہ، تو بی بی حلیمہ والے یہاں آئے کہ لوگ ادھر آتے ہیں تو ہم بھی جا کر کے بچے کو لے آتے ہیں، بچوں کو۔ تو بہت ساری داعیہ کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ بی بی حلیمہ وہ بھی ڈھونڈتی ڈھونڈتی جا کر کے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، معلومات کی، بچہ ہے؟ ہاں ہے۔ ابو اس کا کیا کرتا ہے؟ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا؟ ابو اس کا کیا کرتا ہے؟ ابو اس کا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اتنا بڑا عظیم بچہ آ رہا ہے، پوری کائنات کے لیے امام بن رہا ہے، ایسا حسین و جمیل کہ دنیا کے اندر حسن کی ایسی مثال ہی نہیں ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ابو فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 4 سال تک تو بی بی حلیمہ کے پاس رہا تھا، 2 سال صرف ہم والدہ کے ساتھ رہا تو والدہ فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر سہارا تھا عبد المطلب، دادا، ابو بھی نہیں رہا، امی بھی نہیں رہی۔ پھر دادا کے پاس صرف 2 سال رہے تو 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلا گیا۔ یہ دنیاوی لحاظ سے صدمے کتنے بڑے، لیکن اگر اعزاز اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو پھر کون روک سکتا ہے۔ بی بی حلیمہ آئی، پوچھتی ہے کہ ابو، بتایا کہ فوت ہو گیا۔ اچھا، اس کی کیا ملے گی؟ کوئی اجرت مزدوری؟ جو تیرا مقدر ہوگا تجھے ملے گی۔ عبد المطلب نے اس کو بتایا کہ ہم تجھے خوش رکھیں گے، تجھے تنگ نہیں کریں گے، تیرا دل خوش ہو جائے گا، اگر تجھے لے جانا چاہتی ہے تو لے جا۔ تو بی بی سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب باتوں پر نظر رکھی تو دل مطمئن نہیں تھا کہ بچہ لوں یا نہ لوں، لیکن آمنہ سے کہا، سیدہ آمنہ سے، مجھے بچہ دکھا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے آمنہ نے بتلایا کہ یہ بچہ سویا ہوا ہے، جیسے میں نے کپڑا اتارا نا، اللہ کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ چاند کے اندر کبھی ایسی چمک میں نے نہیں دیکھی تھی جتنی بچے میں چمک دیکھی۔ اور وہ جو منظر تھا نا، ایسا خوبصورت منظر، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ لگاؤں، کیونکہ ہاتھ لگانے میں بھی شاید یہ منظر تبدیل ہو جائے۔ ابھی جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں نا، اور مسکراہٹ والے منہ مبارک ہیں، 2-3 دن کے بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہفتے کا بچہ ہے، تو میں بار بار ہاتھ قریب کرتی پھر پیچھے کرتی کہ یہ خوبصورت منظر کبھی ہٹ کہیں ادھر ادھر چلا نہ جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے آمنہ کو بولا، آمنہ یہ بچہ ہے؟ بولا ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ تو اتنے میں میرے نے جیسے ہی بچے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں جیسے مبارک آنکھیں کھولی نا، ایسا مزہ آیا، بے اختیار میں نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ یہ ہے خوش قسمتی حلیمہ کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسی ٹائم پر جا کر کے اپنے شوہر کو بولا کہ بچہ بڑا برکت والا لگتا ہے تو یتیم بچہ، باپ بھی زندہ نہیں ہے، مالدار بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بچے کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ شوہر نے بولا کہ ہم آئے ہی پیسے کے لیے ہیں تاکہ بچہ بھی پالیں گے، وہاں تو ہمارے گاؤں میں ویسے بھی قحط آیا ہوا ہے، کیسے گزارا ہوگا؟ بی بی حلیمہ نے بولا آپ کی مرضی، لیکن بچہ بڑا باوقار ہے۔ مشورہ ہو گیا کہ بچہ ہم لے جائیں گے، لیکن بی بی آمنہ نے فرمایا کہ سنو، بچے کا خیال کرنا ہوگا،
ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم قریشی ہیں، قریش خاندان کے، ہم کوئی بھی کسی کا ظلم برداشت نہیں کرتے۔ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن آپ بھی ہمیں کوئی تنگ نہ کرنا۔ وہ بڑی خوش ہو کر کے بچے کو لے کر کے جانے لگے۔ 3 دن تک دودھ اپنی امی نے پلایا تھا، پھر جب تک حلیمہ کا معاملہ ہوا چند دن تک سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ سویبہ وہی ہے جو ابو لہب نے کو جا کر کے بتایا تھا اس باندھی نے کہ عبداللہ کو بچہ ہوا ہے، اور اسی نے اس کو آزاد کر دیا، اور اس نے کچھ دنوں تک دودھ پلایا، پھر بی بی حلیمہ لے کر کے جانے لگی۔ ابھی جانے کا منظر بھی عجیب ہے۔ دوسری دائیوں نے اعلان کیا بھائی ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اپنے بچے لے لیے اپنے ساتھ، آ جاؤ چلیں۔ بی بی حلیمہ بھی بچے کو لے کر کے چلی۔ جیسے ہی باہر نکلیں تو ابھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ سواری کیا تھی اس کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ایک خچر سواری تھی، اونٹنی تھی یا گدھا تھا، مختلف سواریاں کا تذکرہ آتا ہے۔ خیر، تو سواری پر جیسے ہی معمول عادت یہ تھی کہ آگے مرد بیٹھا، پیچھے عورت بیٹھی، عورت کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواری چل ہی نہیں رہی، وہ چلا رہے چل ہی نہیں رہی، حیران پتہ نہیں کیا۔ تو حلیمہ نے بولا کہ حارث بات تو سن، اپنے شوہر کو بولا کہ بوجھ تو زیادہ نہیں ہوا، ابھی بچے کے اندر کیا وزن ہے، کوئی وزن تو نہیں ہے، پتہ نہیں سواری کیوں نہیں چل رہی۔ شاید یہ شہر میں آنے کی وجہ سے بہت سارے آبادی کے وجہ ڈر رہی اور چل نہیں رہی۔ آپ بھلا ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے اترو، پیدل چلو، پھر شاید چلے۔ پھر سواری چلنے لگی۔ چلتے چلتے جیسے ہی شہر سے باہر پہنچے، پھر جیسے ہی اوپر چڑھا سواری پر تو پھر سواری نہیں چل رہی۔ حیران ابھی کیا کرے۔ ابھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ کہنے لگا کہ لگتا ہے حلیمہ بچہ کوئی بڑی شان والا ہے، بچے کو اگر پیچھے بٹھایا ہے تو سواری نہیں چل رہی، اگر اس کو آگے کریں گے تو پھر شاید چلے گی۔ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر جیسے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بٹھایا تو سواری چلنے لگی۔ چلنا بھی سبحان اللہ بڑا برکت والا، عجیب۔ اور کمزور اتنی تھی، وہاں سے آتے ہوئے بھوک پیاس کی ان کو شکایت تھی کہ ہمارے جسم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور ہماری سواری بھوکی پیاسی کمزور ہے۔ ابھی واپسی کے اندر اس کے اندر ایسی چستی آ گئی کہ وہ سب سے آگے آگے جا رہی ہے، اور سارے قافلے والے شکایت کریں حلیمہ یہ کون سا طریقہ ہے، وہاں سے آئے تھے تو تو پیچھے پیچھے رہتی تھی، ہم تیرے لیے رکتے رکتے چلتے تھے، اور ابھی تو سب سے آگے جا رہی ہے، یہ کیوں؟ بی بی حلیمہ نے فرمایا کہ یہ خود بخود جا رہی، میں تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ چلے۔ اچھا تو نے سواری تبدیل کی ہے کیا؟ بولا نہیں، سواری تبدیل نہیں ہے، سوار تبدیل ہے۔ سبحان اللہ، کیا؟ سوار تبدیل ہے۔ آگے چلتے ہوئے حضرت بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ راستے میں ہی میرے جسم کے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی اللہ کے فضل سے، میرے شوہر کے جسم میں طاقت پیدا ہو گئی، ہمارے جانوروں کے اندر طاقت پیدا ہو گئی کہ وہیں ہی ہمارے جسم کے اندر، میرے جسم کے اندر دودھ اتنا آ گیا کہ میں جب آئی تھی تو میں نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی عبداللہ کو ساتھ لائی تھی، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا، اور جیسے ہی محمد کو میں نے دودھ پلانا چاہا اس کے سامنے پہلے میں نے سینے کا الٹا طرف بائیں طرف سے اس کو جیسے دودھ پلانا چاہا تو منہ ہی نہیں ڈال رہا، پھر میں نے اس کو سیدھے طرف جب دائیں طرف والا طرف سے اس کو دودھ پلانا چاہا تو بڑی محبت کے ساتھ پیا، پھر کسی ٹائم پر اس کو اگر بائیں طرف دیتی ہوں تو وہ پھر دودھ نہیں پیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے ٹائم پر بھی بتلایا کہ ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ وہ حصہ میرے بھائی کا ہے، اس کا نام تھا عبداللہ، وہ حصہ ہے میرے بھائی کا تو وہاں سے بھائی پیے گا، یہ حصہ میرے لیے میں پیوں گا۔ ساتھ میں
ساتھ میں یہ بات بھی سمجھو کہ سیدھے طرف کو اللہ کے نبی نے ترجیح دی، الٹے طرف کو نہیں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اچھے کام کیا کرے اور دائیں طرف سے ہی اچھے کام کیا کرے، اور جو ہلکے گھٹیا کام ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے، استنجے وغیرہ کے کام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرو۔ پاخانے کی طرف جانا ہے تو الٹے پاؤں کے ساتھ اندر جاؤ، مسجد میں آنا ہے، گھر میں آنا ہے تو پھر سیدھا پاؤں کو آگے داخل کرو۔ اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں دودھ پینے کی خواہش ہوئی، وقت آیا، تو جیسے ہی اپنے بکریوں میں ہاتھ ڈالا تو بکریاں بھری ہوئی ہیں دودھ کے اندر، اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی بھری ہوئی ہے، اور پورے گاؤں کے اندر مشہور ہو گیا، بھائی کسی کو مفت کا دودھ چاہیے تو حلیمہ کے گھر سے لے کر آؤ، اگر کسی کو تکلیف بیماری ہے تو حلیمہ کے گھر میں اتنی برکت ہے کہ وہاں جا کر کے دعائیں کراؤ تو آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ لوگ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، دودھ پیتے بچے کا ہاتھ مبارک مریضوں پر رکھواتے تھے کہ اس کے ہاتھ کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ ایسا مبارک نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، سبحان اللہ، جو ہمارے لیے روتے تھے کہ اللہ میرے امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ میرے امت کے حال پر رحم فرما۔ ایک مرتبہ وہ جو جبرائیل آیا تھا، آ کر کے پشیمان پریشان، جبرائیل کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے بولا کہ ابھی میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اچھا جہنم کو دیکھا، کیا تھا؟ بولا 7 طبقے ہیں جہنم کے، سب سے نچلا طبقہ منافقوں کا، اس کے اوپر والا اس کا سورج کی پوجا کرنے والوں کا، اس سے اوپر والا آگ کے پوجنے والے، اس سے اوپر والا یہودیوں کا، اس سے اوپر والا عیسائیوں کا، کہہ کر کے خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری طبقہ تو نہیں بتایا۔ پھر اس نے ایک حسرت والے انداز میں بولا وہ آپ کے امت کے گنہگار لوگوں کا۔ بات کو سمجھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ جیسے ہی جبرائیل گئے، پیغمبر کریم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، روتے رہے، نفل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے امت پر رحم کر، اے اللہ میرے امت پر رحم کر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لاتے کسی سے بات نہیں کر رہے، پھر چلے جاتے ہیں اپنے حجرے میں رو رہے ہیں، پھر نماز کے لیے آتے ہیں، چہرے انور سے رونے کا انداز محسوس ہو رہا ہے، پھر آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، بات چیت کوئی نہیں کرتے، پھر حجرے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، ابو بکر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، جا کر کے دروازے پر سلام کیا، السلام علیکم، لیکن جواب نہیں آیا، اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ عمر کو بولا عمر تو جاتے شاید پیغمبر کریم سلام کا جواب دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر واپس آ رہے ہیں، سلمان فارسی نظر آیا، سلمان تو جا پیغمبر کریم کے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر کا بندہ ہے۔ حضرت سلمان گئے، جواب نہیں آیا، مل کر کے حضرت علی کے پاس گئے، علی تو جا تو صحیح، نبی پاک سے پوچھ تو صحیح مسئلہ کیا ہے یار، ہمیں سکون نہیں آ رہا، نبی پاک کے چہرے کو نہیں دیکھتے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں بھوک پیاس برداشت ہوتی، اللہ کے نبی کا رنجیدہ ہونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں اپنی اہلیہ فاطمہ کے پاس جاتا ہوں، فاطمہ نبی پاک کی لاڈلی بچی ہے، اس سے بات کرتا ہوں۔ تو جا کر کے بی بی فاطمہ سے کہا، بی بی فاطمہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی اس کے ساتھ ملے اور پوچھا ابو کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ پیغمبر کریم نے پورا حال احوال بتایا، یہ کہہ کر کے بتا کر کے کہ میری امت کے گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی روتے روتے پھر سجدے میں پڑ گئے، پھر روتے رہے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تجھے اے محمد اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پاک نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہم بھی تو کچھ قدر کریں، ہم بھی تو کچھ خیال کریں بھائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بابرکت ذات بی بی حلیمہ کے گھر میں الحمدللہ. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بی بی حلیمہ کے پاس جیسے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر بڑی برکتیں عطا فرمائیں، اور جس کے بھی جانور جاتے ہیں قحط کی وجہ سے بھوکے پیاسے واپس گھر میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہیں وہاں سے بکریاں جا رہی ہیں، اور جو بھی جانور چرنے کے لیے جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو بڑے ہٹے کٹے موٹے تر و تازہ ہو کر کے آ رہے ہیں. لوگوں نے بولا کہ آپ بھی اپنے جانوروں کو وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کے جانور جاتے ہیں، حارث کے جانور جاتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اوروں کے لیے وہ برکتیں نہیں ہیں جو بی بی حلیمہ کے لیے. آخر یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ بڑے ہونے لگے. 4 مہینے کے اندر بات کرنا شروع کر دے. عمر صرف 4 مہینے ہوئی تھی، بات کرنا شروع کر دے. 8 مہینے کے اندر ٹھیک ٹھاک بول چال باقاعدہ کچہری کرتے تھے، لیکن 9 مہینے کی عمر کے اندر مکمل فصاحت بلاغت کے ساتھ بات کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغمبر کریم کے رضائی بھائی تھے حلیمہ کی اولاد، ایک عبداللہ بھائی، 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا شیمہ، ایک کا نام تھا انیسہ. تو جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے جیسے ہوئے، تو امی سے بولا امی بہن شیمہ صبح سے دیکھتا ہوں نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے بیٹا؟ وہ چلی جاتی ہے ادھر بکریاں چرانے کے لیے. امی پھر میں بھی جاؤں نا، وہ بھی تو میرے بھائی ہے نا، بہن ہے نا، جب وہ جاتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ جاؤں؟ تو ماں منع کر دی، نہیں آپ کے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے اور یہ کیسے ہوگا. نہیں امی میں بھی جاتا ہوں. آخر کئی دنوں تک اس طرح سے ہوتا رہا، پھر ان کو بھی اجازت دے دی. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ کی قدرت، ان دنوں میں ایک مرتبہ بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے اور باہر گھما رہی تھی تو اتنے میں یہودیوں کے کچھ لوگ نظر آئے. جیسے ہی انہوں نے بچے کو دیکھا تو خود ہی دوڑ کر کے میری طرف آئے کہ یہ بچہ کون ہے؟ محمد نام ہے. اچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو یہ سوال بھی کر رہے تھے. بی بی حلیمہ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے سن لیا کہ ایک نے دوسرے کو بولا کہ یہی وہ نبی ہے جو آخری امت کا نبی ہونا ہے، اس کو قتل کر دو. تو اتنے میں بولا، جیسے ہی اس نے بولا کہ قتل کر دو، میں نے سن لی بات. اتنے میں پھر مجھ سے پوچھا کہ اس کا ابو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس کا ابو نہیں ہوگا، پہلے ہی فوت ہو چکا ہوگا. تو میں نے تو یہ بات سن لی تھی قتل کرنے کی نا، تو میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے نا اس کا ابو، یہ ہے نا اس کا ابو. یہ کہہ کر کے میں جلدی سے بچے کو گھر میں لے آئی تاکہ یہ ظالم نقصان نہ دے سکے. یہودی ایسے اسلام کے دشمن ہیں ظالم. اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر کو تباہ و برباد فرمائے. اور پھر ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں جو منڈی لگتی تھی، ایک میلے لگتے تھے اسی عرب کے اندر، مکے کے قریب، مکے اور طائف کے بیچ میں عکاظ منڈی لگتی تھی، بہت بڑی ایک میلہ تھا. تو اس میں ایک مرتبہ میں بچے کو لے گئی. وہاں جیسے ہی پہنچی تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا. ایک کاہن تھا، اسی کاہن نے جیسے ہی میرے ساتھ بچے کو دیکھا، فوری طور پر اس نے آواز زور سے چلا کر کے بولا، اس بچے کو قتل کرو، اس بچے کو قتل کرو. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں کس طریقے سے جلدی سے بچے کو لے کر کے وہاں سے نکل گئی، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے کیسے نکل گئی. تو پھر دور دور سے میں نے آوازیں سنی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کس کو قتل کرنا ہے، کون سا بچہ ہے؟ کیونکہ ان کا کاہن ایسا تھا کہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہ ہر حال میں لوگ پورا کرتے تھے. تو کاہن خود ادھر ادھر دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ابھی تو بچہ نظر آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اللہ کو جو بچانا تھا تو اسی طریقے سے بچا دیا.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور انداز سے بچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انداز سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا مشکل ہے؟ اس طریقے سے پھر کہتی ہیں کہ میرے پاس بچہ رہتا رہا، جیسے ہی 2 سال کا وقت ہوا تو میں نے بچے کو اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ بی بی آمنہ نے اس کو دیکھا، چوما، بڑی محبت پیار کیا۔ کافی فاصلہ ہے، تقریباً 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے بنو سعد کا، طائف کا۔ آخر پھر وہاں بی بی آمنہ نے پیار جو کیا نا، تو مجھے اندازہ لگا کہ ابھی بچہ واپس نہیں ملے گا، کیونکہ بچہ ملا تھا دودھ کے لیے، دودھ کی مدت تو ختم ہو گئی۔ تو میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ بات تو سنو، سنا ہے مکے میں آج کل حالات اچھی نہیں ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور ہمارے ہاں حالات بہت اچھے ہیں، اس وجہ بچہ ابھی مجھے دے دو، میں پھر دوبارہ لے جاتی ہوں۔ بی بی حلیمہ کہتی مجھے تو لالچ تھی برکت کی نا، اللہ کے نبی کی وجہ سے جو برکت ہمیں مل رہی وہ ساری ہم سے چھن جائیں گی نا، اس وجہ سے بی بی آمنہ راضی ہو گئی، ٹھیک ہے صحیح، فی الحال آپ لے جائیں۔ پھر میں لے آئی، پھر وہاں ہی گھومتا پھرتا رہا بچہ، وہاں برکتیں ہمیں ملتی رہیں۔ ایک دن اس کا بھائی عبداللہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اماں اماں، بھائی محمد کو کسی نے مار دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے دیکھا 2 بندے آئے، اسی نے آ کر کے بھائی کو لٹایا اور سینے کو چیرا، میں تو برداشت نہیں کر سکا، بھاگا ہوں۔ ماں نے جیسے سنا جلدی سے آواز دی شوہر کو، بھاگو بھاگو چلو، محمد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی ہے، اس کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 4 سال کا بچہ ہے، پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا رنگ اڑا ہوا ہے۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ اماں کچھ نہیں ہے، خیر ہے، میں دیکھو ٹھیک ہوں، کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ ہوا کیا بچہ بتا تو صحیح، کیوں رنگ تبدیل ہے؟ اماں 2 بندے آئے تھے، سفید کپڑے تھے، ایک تھالی تھی ان کے پاس، تشت تھی اور کوئی پانی تھا، مجھے لٹایا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے سینے کو چیرا اور پھر اندر سے گوشت نکالا، گوشت کو نکال کر کے اس کو اس پانی کے ساتھ دھویا، پھر اندر سے تھوڑی سی چیز اٹھا کر کے یوں پھینک دی، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو واپس اسی جگہ پر رکھا، پھر یہ ٹانکے لگا کر کے مجھے سی لیا، لیکن اماں مجھے درد نہیں ہوا، اماں مجھے درد نہیں ہوا۔ ابھی بھی دیکھو نا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کوئی درد نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو جو مجھے کاٹا تھا نا، اس کے ٹانکے بھی ابھی لگے ہوئے، نشان بھی لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل کا، ہارٹ کا آپریشن سکھا دیا۔ اور وہاں جو تشت لائے تھے جنت کا برتن تھا، اور پانی زمزم کا لائے تھے، اور آپریشن کرنے والے جبرائیل تھے، سبحان اللہ، فرشتے، اور وہ جو گوشت کا ٹکڑا نکال کر کے دھویا وہ دل تھا، اور اس میں سے جو کچرا نکال کر کے اور باہر پھینک دیا نا، وہ انسان کی طبیعت کے اندر جو یہ برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف ایک کھنچاؤ ہوتا ہے نا، وہ تھا۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچپن میں بچہ شرارتیں جو کرتا ہے، کبھی کبھار بچپنے کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس پر کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر بچے میں ہوتا ہے یہ اس طرح کی شرارتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب عبد المطلب کے چادر پر اس کے جو غالیچہ بچھایا جاتا ہے اس پر بیٹھنے کے لیے آئے، تو کسی نے اللہ کے نبی کو کھینچ کر کے دور کیا کہ یہ تو سردار کی چادر ہے نا، یہاں کیوں بیٹھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ابھی عبد المطلب نے بولا کیا ہوا میرے بچے کو، کس نے رلایا ہے؟ کس نے بولا یہ آپ کی چادر پر بیٹھتا ہے؟ بولا نہیں چھوڑو، میرے بچے کی بڑی شان ہے۔ تو یہ بچپنے کی وجہ سے ہے، اور کچھ شرارتیں بچوں کی ہوتی ہیں شیطان کی وجہ سے، تو وہ شیطانی جو حصہ دل میں آتا ہے نا، اس کو نکال دیا۔ بچپنا بھی پاک رہے تو پھر جوانی بھی پاک رہے۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شقی صدر ہوا ہے، ایک یہی 4 سال کی عمر میں، بعض علماء نے 6 سال بھی لکھا ہے، اور ایک جوانی کی موسم جب قریب آنے لگی، بلوغت کا زمانہ قریب تھا 10 سال کے لگ بھگ، ایک پھر نبوت ملنے کے ٹائم پر، کیونکہ نبوت کا اتنا بڑا بوجھ برداشت کرنا آسان تو نہیں ہے، اور 4تھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انوار کو، نور کو برداشت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا۔ ایک چمک آئی، ایک نورانی تجلی آئی، خر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی یہ ہوا، اب یہ شق صدر ہوا، شق صدر سے یہی مراد ہے، پورا باقاعدہ سینہ چیر کر کے، دل نکال کر کے، دھو کر کے واپس لگایا گیا۔ اور آج کل جو روشن خیال، جو استاذوں کے بغیر دین کو سیکھنا چاہتے ہیں نا، نہیں بس ہم خود ہی حدیث کے ذریعے سے قرآن کو خود دیکھیں گے اور سوچیں گے اور پڑھ لیں گے، تو انہوں نے پھر اس کا غلط مقصد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شق صدر سے مراد ہے سینہ کھولنا، سینہ کھولنا، جیسے کوئی بندہ ہو، اس کے سامنے علم کچھ نہیں ہے، آپ نے دو باتیں اس کے سامنے کر دیں، ابھی اس کا سینہ کھل گیا، یہ کھولنا مراد ہے، شق صدر نہیں ہے، یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نشانہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اور یہ جیسے واقعہ ہوا تو جلدی سے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ابھی اس بچے کے دشمن بھی زیادہ ہیں، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس نے آ کر کے اس کو چیرا پھاڑا ہے، جلدی سے وہ لے کر کے واپس لے آئے اپنی امی کے پاس، آمنہ بس یہ بچہ آپ لے لو۔ لیکن بات یہ ہے جیسے واپسی آ رہے ہیں، راستے میں مکے میں پہنچے، اس ٹائم پر بچہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گم، ادھر ادھر بہت ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گئے، مل ہی نہیں رہا، بہت کوشش کی نہیں مل رہا۔ آخر روتی ہوئی بی بی حلیمہ گئی عبد المطلب کے پاس، بی بی آمنہ کے پاس۔ عبد المطلب اللہ جانتا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بچہ گم ہو گیا۔ کیا بچہ گم ہو گیا؟ اسی ٹائم پر چیختے وہ بھی گئے، جا کر کے کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے ہیں اور روتے روتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میرا بچہ، اللہ میرا بچہ۔ اتنے میں دعائیں کر کے نکلے تو ایک طرف اسے آبادی سے باہر گئے تو درختوں کے بیچ کے اندر ایک خوبصورت بچہ اس کو نظر آیا۔ دور سے پوچھا کہ کون ہے بچہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو عبد المطلب نے بولا کہ عبد المطلب میں ہوں، آ جاؤ میرے بچے، میری جان، ملا کر کے اپنے ساتھ پھر اس کو لے گئے اپنے گھر کی طرف۔ بی بی آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ ابھی تو تم منتیں کر رہی تھی کہ بچہ مجھے واپس کرو، میں وہاں رکھتی ہوں، ابھی تو آ کر کے دینے کے لیے آ گئی۔ بولا چھوڑو بس ان باتوں کو، آپ کی طرف سے ہمارے پر بڑی مہربانی ہوئی، احسان کہ بچہ میرے پاس اتنا رہا، اتنی ہم نے برکتیں اس کے ذریعے سے حاصل کیں، ابھی بچہ آپ کی امانت آپ کو میں نے دے دیا اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ نہیں بتاؤ بات کیا ہے؟ پھر انہوں نے یہ قصہ پورا بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اماں آمنہ نے فرمایا کہ میرے بچے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان رکھی ہے، جب میرے پیٹ کے اندر تھا اس وقت سے میں برکتیں دیکھ رہی ہوں، اس وجہ سے کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں کے ساتھ رہنے لگے اور دادا کے ساتھ۔ 2 سال کا وقت ہی گزرا کہ ماں کا انتقال ہوا، لیکن انتقال ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ عبد المطلب کے لیے جو چادر بچھاتے ہیں وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر بیٹھ جاتے تھے، اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو جلن بھی ہوتی تھی، لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے کہ یہ میرا بچہ بڑوں سے زیادہ جانتا ہے، یہ اپنی عزت کو بھی جانتا ہے، دوسروں کی عزت کو بھی جانتا ہے، اس وجہ سے اس کو آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو، یہ جیسے کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، صحیح ہے بس۔ ابھی ماں نے چاہا کہ میں اپنے ننیال کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اس کے ابو کا بھی خاندان وہاں تھا، یہ مدینے کی طرف، وہاں لے جاتی ہوں بچے کو گھما پھرا کر کے آؤں۔ جیسے ہی اس کو لے کر گئی وہاں تو بی بی آمنہ کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی، اس کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن عبداللہ کی باندی تھی۔ عبداللہ جب فوت ہوا تو اسی کے میراث کے اندر ایک یہ باندی ام ایمن ملی، 5 اونٹ تھے اور کچھ بکریاں تھیں،
یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ خیر جیسے ایمن بی بی آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے، وہاں بھی برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ کے نبی جہاں جا رہے ہیں تو اوپر سے سایہ ہے بچپن کے اندر، اور جہاں بھی یہاں تک آتا ہے کہ راستے کے اندر اگر پانی ختم ہو جاتا نا تو اللہ کے نبی اسی بچپن کے زمانے کے اندر اگر پاؤں پتھر پر مارتے تو پانی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ وہاں جا کر کے پہنچے، جس گھر کے اندر اماں آمنہ رہتی ہے اس گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں، اور پورے محلے کے لوگ خاندان کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ عبداللہ مرحوم کا بیٹا دیکھو، عبداللہ مرحوم کا کتنا بچہ خوبصورت ہے، اس کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ کندھے پہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، ابھی 5 سال کا 5.5 سال کا بچہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جیسے ہی بی بی آمنہ واپس لا رہی ہے بچے کو تو راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایمن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ۔ تو اتنے میں علماء نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کو اتنا صدمہ تھا کہ ایسا میرا پیارا بچہ، ایسا لاڈلا بچہ، اس کی امی بھی گئی، ابو بھی گیا۔ وہ جو ذبیح بیٹا تھا، اتنی بڑی شان والا، جس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی کس طریقے سے حفاظت کی تھی۔ ایسا لاڈلا پیارا بچہ عبداللہ، لیکن اس کی موت پر بھی اتنا دکھ صدمہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے بچے کے یتیم ہونے پر صدمہ ہوا کہ اس کی امی بھی چلی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اس میں بھی حکمتیں تھیں۔ شاید لوگ بولیں گے اس کی ماں بڑی ماہرہ تھی، اس نے تعلیم بڑی کی ہے، تربیت بڑی اچھی کی ہے، اس کا باپ بڑے شان والا تھا، اس نے تربیت اچھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، اور جتنے قدر ممکن تھا انہوں نے ظاہری جسمانی لحاظ سے تربیت کی، روحانی لحاظ سے کسی کے استادی میں نہیں آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتا ہے، اللہ کے نبی امی تھے، یعنی دنیا میں سے کسی کے شاگرد نہیں، اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور ظاہری لحاظ سے تربیت کیا کی، اس کے پوری آب ہوا، یہ کھانا پینا، زبان، اس کا پورا انتظام کر کے دیہات میں بھیج دیا۔ یہ تربیت کرنا ہمارے اوپر بھی لازمی ہے، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، ایسے نہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دو۔ آج کل تو بچے خصوصاً گم بھی بہت ہو رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس وجہ سے بچوں پر خاص نظر رکھا کرو، ایسا نہ گھر سے نکال دیا جاؤ بچہ مدرسے چلا جائے خود اکیلا، راستے میں کہاں چلا گیا کہاں نہیں گیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر بچوں کی تربیت پر بھی بہت سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جسمانی لحاظ سے بھی ان کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ان کی ورزش کا خیال کرو، ان کے توانائی کا خیال کرو۔ پڑا رہے گا یہاں تک ڈاکٹر کہتے ہیں چھوٹا بچہ بچپنے کے اندر اگر روتا ہے تو اس کو رونے دو، کیونکہ اگر وہ نہیں روئے گا نا تو اس کے اندر کے پھیپھڑے وغیرہ ان کو ہوا نہیں پہنچے گی، پھر یہ کمزور ہو جائے گا۔ ہم بولتے ہیں نہیں بچہ روتا ہے نیند خراب کرتا ہے، یہ بچے کے ساتھ ناانصافی، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ہم بچے کو جو پلیت رکھتے ہیں نا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو پیمپر پہنا دیتے ہیں، چھوٹا بڑا پیشاب اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے اندر کتنے زہریلے جراثیم ہوتے ہیں۔ ماں بس اس سے بھاگتی ہے کہ بار بار کپڑے دھوئے گا کون، بستر دھوئے گا کون، کمرے کو دھوئے گا کون، اس وجہ وہی پلیت رہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے بچے کے لیے۔ تھوڑی سی تکلیف کرو، آپ کو ماں ہونے کے ناطے آپ کے قدموں کے نیچے جو بچے کے لیے جنت رکھی ہے، اس لیے تو رکھی ہے، خدمت کرو۔ خیر بچوں کی تربیت کریں اور اس پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی دادا کے ساتھ عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے، ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، تقریباً اللہ کے نبی کی 8 سال عمر ہوئی۔ تو وفات کا وقت جب قریب آیا تو عبد المطلب نے بولا، بیٹوں کو بلایا، کس کے حوالے کروں؟ عباس نے بولا مجھے دے دیں، حمزہ نے بولا مجھے دے دیں، ابو طالب نے بولا مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے حوالے کر دیا، کیونکہ عبداللہ اور ابو طالب کی ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک ہی تھا، ورنہ شادیاں تو عرب لوگ بہت زیادہ کرتے تھے نا۔
اور طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم تھا، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کو اس کے حوالے کیا اور بہت ہی زیادہ اس کو خیال رکھنے کی تلقین کی کہ بچے کا خیال رکھنا۔ خیر جب سے دنیا سے چلے گئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب عبد المطلب کو لے جا رہے تھے نا قبرستان کی طرف، تو اللہ کے نبی بھی اوروں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ محبت تھی نا، سہارا تھا نا۔ آخر ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، وہ بھی بڑا پیار کرنے لگے، جب بھی جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ، ہر وقت ساتھ ہی لے رہے ہیں اسی کو۔ اتنے میں وقت گزرتا گیا، ابو طالب کا ارادہ ہوا کہ میں جاتا ہوں تجارت کے لیے شام کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی چلوں گا۔ اس نے بہت ہی اصرار کیا، نہیں بچہ تو چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں چلوں گا۔ ابھی وہ لاڈلے بچے کو انکار بھی نہ کر سکا اور ساتھ لے لیا۔ اب اس وقت تقریباً 12 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے ہی وہاں گئے تو راستے میں ایک راہب ملا، بحیرہ راہب، بحیرہ۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو اپنی کتابوں کے مطالعے کے حساب سے اس کو اندازہ تھا کہ اس موسم میں اللہ کے نبی یہاں آئیں گے اور یہاں سے سفر کریں گے۔ وہ خود ہی اتر کر کے نیچے آیا، آ کر کے دیکھا، بھائی کون ہو؟ مکے کے لوگ ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کوئی عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ یار پتہ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ آخر اسی نے آ کر کے سب لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، اور اللہ کے نبی کو مہر نبوت کو دیکھا، دیکھ کر کے حیران ہوا اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ بولا میری دعوت کھاؤ۔ بڑی پرتکلف دعوت کی، مہر نبوت بھی اسی نے دیکھی، پھر زیادہ تسلی اور یقین ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کو مہر نبوت کب لگی ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور مشہور یہی ہے ولادت کے ٹائم پر ہی اللہ کے نبی کو مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ یہ پیچھے یعنی دل، آگے سے جو دل ہے نا، دل کے بالکل مقابل پیچھے کی طرف یہاں مہر نبوت لگی تھی، اور اللہ کے نبی کو ولادت کے ٹائم پر ہی بالکل پاک صاف کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ناف بھی پہلے سے کٹی تھی، ختنہ بھی پہلے سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختنہ بھی پہلے ہوا ہے اور ناف بھی پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہے، مہر نبوت بھی پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے مہر نبوت کو دیکھا، دعوت کی، پھر بولا کہ آپ واپس پیغمبر کریم کو واپس لے جاؤ، شام کی طرف یہودی رہتے ہیں، مجھے خطرہ ہے وہ اس بچے کو مار دیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کے بعد پھر ابو طالب نے بہت ان کو بولا کہ نہیں ہم آگے لے جاتے ہیں، لیکن اس نے سختی کے ساتھ بولا یہودی اس کے دشمن ہے، آگے نہ لے جاؤ۔ اتنے میں اللہ کی قدرت ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ایک قافلہ، باقاعدہ ہتھیار بند اور جاسوس قسم کے لوگ، ان پر نظر پڑ گئی اسی بحیرہ راہب کی۔ اس نے ان کو بلایا، کون ہو؟ بولا ویسے ہی ادھر ادھر شکار کریں۔ نہیں تم یہاں کے لوگ نہیں ہو، بتاؤ کون ہو؟ پھر انہوں نے بولا کہ ہم یہودی ہیں۔ کہاں کے ہو؟ فلاں علاقے کے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمیں اطلاع آتے ہیں کہ آج کے دنوں میں یہاں آخری نبی آنا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے تفصیل کے ساتھ پہلی کتاب میں ان کو بتا دیا تھا پیغمبر کریم کا تعارف۔ تو بحیرہ نے اس کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، بات تو سنو، آپ اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ بولا ہاں۔ کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے، علماء نے بھیجا ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان دنوں میں یہاں ملے گا؟ بولا ہاں۔ بولا یہ بھی بتایا کہ وہ آخری نبی بنے گا؟ بولا ہاں۔ بولا جب انہوں نے اتنا کچھ بتایا پھر تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ سمجھ جاؤ کہ تم اس کو مار نہیں سکتے؟ جب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان دنوں میں یہاں آئے گا اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ نبی بنے گا، تو یہ معلوم ہوا کہ تم اس کو مار نہیں سکتے۔ ان کے دماغ میں یہ بات لگی، بات تو واقعی صحیح ہے۔
اسی ٹائم پر انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر کے اور اسی راہب کے ساتھ عیسائی بن گئے اور واپس جانا بھی چھوڑ دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بولا کہ آپ واپس چلے جائیں، ابو طالب کو بھی بولا کہ واپس چلے جائیں، آگے بڑے خطرناک قسم کے دشمن رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ پھر انشاءاللہ تقریباً گھنٹے سے کچھ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اتنے ہی ٹائم کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ادب کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری یہ محبت اور سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب ساتھی جو جتنے قدر پیغمبر کریم کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، یہ محبت کے ساتھ سنیں اور اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ جو نصیحت کی باتیں ہوں گی ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی ہوگی اور ایک ایک لمحہ آپ کا اسی یعنی قبولیت کے قریب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔